अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त प्रोग्राम तहलीली जायज़े में आपके हाज़िर खिदमत है और दर हकीकत हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मर्ज आली जहान तशय्यो हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला के उस ख़िताब के उन्वान से है कि जो ख़िताब उन्होंने क़ुमुल मुक़द्दसा बैतुल मुअज़्ज़मुल्लाह में शाम ग़रीबा के उन्वान से मोमिनीन के लिए उन्होंने इरशादात फरमाए थे। उस ख़िताब में उस उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है और उस ख़िताब में बहुत सारे नुकात की तरफ उन्होंने इशारा फरमाया। उसमें से एक नुक्ता जो मैं इस सवाल को उठा चुका हूँ और मुख्तलिफ हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों की खिदमत में ये सवाल मैंने पेश किया कि ज़ियारत आशूरा का मारूफ़ जुमला है अल्लाहुम्मा जअल महयाया महया मुहम्मद व आल मुहम्मद व ममाती ममात मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम, कि हमारी ज़िंदगी उस तरीक़े से हो जाए जैसे मुहम्मद व आल मुहम्मद की ज़िंदगी थी और है, और हमारी मौत भी उसी तरीक़े से हो जाए जैसे वो दुनिया से रुख़सत हुए हैं। आज इंशाअल्लाह हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला नजफ़ अशरफ से, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी क़िबला के साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है, अल्लाह का करम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इन अयाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम और बंदे हकीर आपके तहे दिल से ममनून और मशकूर है कि एक दफ़ा फिर आपने अपनी कीमती औकात में से ये वक्त हमें दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। और मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा, चूँकि वक्त जो है वो मुख्तसर है और कोशिश यही होगी कि ज़्यादातर गुफ्तगू आप फरमा सकें। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मर्ज आली कदर हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला के उस ख़िताब के मुतालिक है जो उन्होंने शाम ग़रीबा के मौका पर जम मोमिनीन के लिए कुछ फरमूदात और कुछ इरशादात उस ख़िताब के अंदर फरमाए थे, जिसमें से पहला जो नुक्ता है उसी उन्वान से मैं सवाल करना चाहूँगा कि ज़ियारत आशूरा का बड़ा मशहूर जुमला है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे हो जाए जैसे मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाए कि इस फ़िक्रे का अल्लाहुम्मा जअल महयाया महया मुहम्मद व आल मुहम्मद, इसकी क्या शरह है, क्या इसकी तशरीह है, इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जी ये देखो जो गौर से एक मुख्तसर जो इंसान की एक जुमले के अंदर रब्बुल इज़्ज़त है कि परवरदिगार वैसी हयात मोहम्मद और उस तरह जैसी मौत मोहम्मद जो
ذاتی تھوڑی زندگی گزارنے کا سلیقہ، کس طرح سے زندگی حیات ساری زندگی محمد علیہ السلام ساری زندگی دین کے ان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل ان کا دوسرے کیونکہ سارا عمل دعا کا مطلب یہی تو ساری زندگی سارا عمل ساری حیات دین کے آئینے میں اور ہر ضوابط پر عمل کرنا، اور ہم اگر ہو سکے تو ہم دین کے لیے کر سکے، اس کے لیے یہ محمد علیہ السلام سے جی کچھ فنی خرابی کی وجہ سے آواز جو ہے وہ زیادہ واضح نہیں ہے، اور کچھ آواز کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ قبلہ کے ساتھ فوراً رابطہ کیا جائے اور ان سے جو ہے اس مہم گفتگو کو ہمارے جو ناظرین ہیں اس تک انشاءاللہ اچھے طریقے سے اور اچھی کیفیت میں پہنچا سکے۔ گفتگو کا سلسلہ سوال جو میں بارہا یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ یہ جملہ بڑا مہم ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہو جیسے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زندگی ہے۔ بہت سارے پہلو ہیں اس جملے کے، بہت سارے نکات ہے اس جملے میں، اور اس میں سے ایک یہ جملہ جو بڑا مشہور ہے، جو سید الشہداء علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ یزید پلید کی بیعت کر لیں، تو سید الشہداء کا مشہور جملہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے، مجھ جیسے، یعنی حضرت جو ہے وہ گویا اپنی آواز کو آخری بشریت کے آخری شخص تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں مجھ جیسے، یعنی اگر بشریت کا آخری شخص بھی میری طرح ہوگا، میرے نقش قدم پہ ہوگا، وہ یزید جیسوں، یعنی بشریت کا آخری یزید، اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ ہے حیات، یہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حیات کے مطابق زندگی، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کتنا فصیح جملہ ہے، مجھ جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یزیدی کردار اور حسینی کردار آپس میں ان کا سمجھوتا نہیں ہے، اور اس کے لیے جو پورے واقع کربلا میں بہت سارے مقاتل، اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ حتیٰ اگر سید شہداء علیہ السلام کوئی حکمت عملی کر لیتے تو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ مثلا اس میں سے ایک یہ ہے کہ تقیہ تو ویسے بھی ہمارے دین میں ہے، ہم بھی کہہ سکتے تھے سید شہداء علیہ السلام نے تقیہ کیا ہوگا یزید کی بیعت کر کے، لیکن سید شہداء یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تقیہ کی اپنی جگہ ہوتی ہے، حتیٰ یہ یزیدی کردار جو کہ کل یزیدی کردار ہے، اس کے سامنے تقیہ بھی نہ کریں۔ سمجھوتا ہی نہیں ہو سکتا کسی بھی عنوان سے، نہ بیعت ہوگی، نہ جو ہے کوئی ایسی بات ہوگی کہ ان سے کہا جائے کہ آ کے صلح کر لیتے ہیں۔ آ کے کسی اور طریقے سے انسان بات کر لیتا ہے۔ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، موت کا خطرہ پڑ جاتا ہے، انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، کہہ دیتا ہے یہ زر لے لو، یہ زمین لے لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، ہزاروں باتیں انسان کر لیتا ہے۔ انسان کے اوپر جب مصیبت آ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حتیٰ چھوٹا بچہ کس طریقے سے جب کوئی غلطی کر جاتا ہے اور اس کے والد جو ہے اس کو مارنے لگ جائے، مثلا میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، بچہ کیا کچھ، سید شہداء علیہ السلام امام ہے، عقل کل ہے،
यजीद को किसी तरीके से भी वो समझा देते और बात जो है वो ख़त्म हो जाती। दुनिया के बहुत सारे जालिमीन से क्या लोग समझौता नहीं करते, लेकिन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने समझौता नहीं किया। कहा यजीदियत का जो किरदार है हुसैनियत के किरदार के साथ, उसका इन दोनों किरदारों का, इन दोनों कैरेक्टर्स का आपस में समझौता नहीं हो सकता, अंदाजा कर लें। और यहां तक कि इज्जत की मौत कबूल कर ली जिल्लत की जिंदगी से। मशहूर फिक्रा है सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि जिल्लत की जिंदगी, ये सैयद शुहदा का फरमान है। बहुत सारे लोग जो है वो सलातीन और उमरा के साथ इसको लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो है सही व सनद के साथ रिवायत है, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज्जत की मौत जिल्लत के हयात से बेहतर है, यानी जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ये सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का फरमान है जो हमारे पास रिवायात में मौजूद है। बहुत सारे लोग जुल्म कर लेते हैं इसको जाके सलातीन और उमरा के साथ बाज़ जुमलात को, जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की जुमलात है, इसको लगा देते हैं। तो ये वो पूरा एक पूरा इस जुमले के अंदर पूरी जो है वो एक जिंदगी का उसलूब जो है वो मख्फी है। जी, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी किबला बिस्मिल्लाह फरमाए। चूंकि आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, अभी आपकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बिस्मिल्लाह फरमाए किबला। जी जी, तो हयात हर शिया और हर मुसलमान की जो जिंदगी होना चाहिए, वो जिंदगी कोशिश यही करे कि जैसे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जैसी जिंदगी गुजरी है, उनकी सारी जिंदगी हयात, उनकी सीरत हमारे पास मौजूद है, जिसके जरिए हम उस पर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। इस दुआ का मकसद भी वही है, दुआ का मतलब भी वही है। अब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि हम वैसी जिंदगी गुजारें कि जिस तरह से मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत किया करते थे, हम वैसी जिंदगी गुजारें जिस तरह से मोहम्मद अलैहिस्सलाम जुल्म के खिलाफ लोगों के साथ हुआ करते थे, यानी कभी भी जालिमों का साथ नहीं दिया है, बल्कि यह है कि मजलूमों का साथ दिया है। तो इस तरह से हमें जिंदगी गुजारना चाहिए, तो हमारी जिंदगी, और जब मौत हो तो वो भी हमारी मौत जो है वो खैर पर हो, मौत खैर, यानी ईमान के साथ आक़िबत जो है वो जो है वो खैर होना चाहिए। बेशक किबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। और एक दूसरा नुक्ता मैं इस उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, जो मर्जा अल क़दर के उस खिताब में था, हज़रत हुर अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात। तो इसमें जो है बहुत सारे पहलू है। हुर की जो है वो तौबा इसमें एक पहलू है। इस मुलाकात के उन्वान से आप क्या वजाहत फरमाएंगे? जी, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और जनाब हुर, एक तो वो पहली मुलाकात कि जब जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोका था, और फिर ये है कि मौला को मजबूर किया था कि वो करबला में ही वारिद हों, और फिर वो मौला का उनको और उनके लश्कर को सैराब करना, शिद्दत में करीब ये था कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन मौला ने उन्हें सैराब किया। और फिर दूसरी मरतबा जनाब हुर की मुलाकात मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उस वक्त कि जब जनाब हुर नादिम होकर मौला हुसैन की खिदमत में पहुंचे हैं और मौला से अपनी तलब की है। तो ये दो मुलाकातें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जनाब हुर के साथ, और दोनों मुलाकातों में फर्क है। जो पहली मुलाकात है वो और बहुत सारे नुकात हैं, जो दूसरी मुलाकात है उसमें बहुत सारे मुलाकात। बेशक पहली वाली मुलाकात में जो है वो
جو جناب حر کے ساتھ مولا حسین نے جو احسان کیا ہے، جو نیکی کی ہے، اگر اس پہ توجہ کیا جائے اور اس پہ غور کیا جائے تو اس حد سے اور اس زاویے سے بہت سارے مطالب سامنے آئیں گے۔ اور دوسری ملاقات میں جناب حر جب مولا حسین کے خدمت میں آئے ہیں تو اس زاویے سے اگر دیکھا جائے اور مولا حسین کو ان کو معاف کرنا اور اپنے سینے سے لگانا، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک الگ معنی اور الگ جو ہے اس کا مفہوم سامنے آئے گا۔ یعنی دونوں ملاقات بھی جناب حر کی امام حسین علیہ السلام بہت سارے معانی، بہت سارے معارف جو ہے بہت سارے۔ پہلی ملاقات میں اگر ہم ایک نقطے کی طرف اگر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام جناب حر کے ساتھ احسان کر کے اور جناب حر کے پیاسے لشکر کو امام حسین علیہ السلام نے درس دیا اور ہمیں بتایا کہ دیکھو اگر دشمن ہے اور دشمن کے ساتھ بھی کس طرح سے اگر نیکی کی جائے اور اگر اس کے ساتھ بھلائی کیا جائے تو کرنا چاہیے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دیکھیں تو بہت سارے ائمہ نے اپنے دشمنوں کی اصلاح جو فرمائی ہے، یعنی اس میں بہت بڑا پہلو ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا کہ حر کے پیاسے لشکر کو سیراب کر کے مولا امام حسین علیہ السلام نے اصلاح کا پہلو ہے۔ یعنی اگر اصلاح جو ہے یہ ایسا نہیں کہ دشمن کی اصلاح جو ہے اس کو اگر دشمن ہے تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ نہیں کیا جائے، بلکہ یہ کہ امام نے حر کے لشکر کو سیراب کر کے اس پوری کی حالت میں حر کو اور اس کے لشکر کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت کی ہے، اس کی اصلاح کی۔ صحیح۔ اور یہی اصلاح کا نتیجہ تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کے اخلاق اور ان کے کردار، اور اس کا نتیجہ تھا کہ حر جو ہے وہ پشیمان ہوا اور پھر اس جو ہے جناب حر نے اپنی ندامت کا احساس کیا اور مولا حسین کی خدمت میں جب آئے اور پھر جناب حر نے امام حسین سے جو اپنے گناہ کی ندامت کا اظہار کیا تو مولا حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں نے معاف کیا اور ان پہ اللہ نے بھی وہ۔ بے شک بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 3-4 منٹ کا ٹائم ہے اور آخری سوال اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ مرجع علی قدر نے خود زیارت اربعین کے لیے جو گزارشات اور جو توصیات فرمائے تھے اس میں سے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں خود حکومتوں اور جو صاحب حیثیت شخصیات ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس زیارت اربعین کے عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائے قبلہ۔ جی، بیان آیت اللہ العظمیٰ المرجع الدینی صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ عریف، ان کا جو بیان ہے بیان میں نے اور بیان میں بہت زیادہ گفتگو ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اگر بات کے گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، سارے گفتگو وہ گفتگو کرنے کے کیونکہ وقت ہمارا مختصر ہے۔ یہ بھی ایک بات جو انہوں نے دعوت دی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو صاحب سبق لوگ ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ یہاں تک آ سکتے ہیں تو خود آ کر اربعین میں آنے والے مومنین کی خدمت کریں، مالی اعتبار سے، کے اعتبار سے اور دیگر جو خدمات ہیں وہ زائرین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور حکومت کے اعتبار سے حکومت جو وہاں کے لحاظ سے قانون اور لوگوں کی حفاظت کے لحاظ سے سارے جو ہے وہ انتظامات کو دیکھیں تاکہ یہ جو ایک شعار ایک اربعین ایک ایسا ایک رمز ہو گیا ہے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے لیے اس وقت اربعین رمز ہے، کیونکہ سربلندی کے لیے، شیعوں کی کامیابی کے لیے، اور تمام شیعہ اکٹھا ہوتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں، تو گویا یہ کہ اربعین جو ہے وہ ایک رمز اور ساری دنیا کی نظر یہاں پر ہے، تو قوم و ملت کے ہر فرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس اربعین میں جس طرح سے دامے درہمے سکھانے، چھوٹا بڑا امیر سربت حکومت سب کو مل کر یہ چاہیے کہ اس اربعین
کو اس طرح سے منظم کرے کہ ایسا لگے کہ یہ جو قوم ہے کوئی ترقی یافتہ متقدر اور عظیم قوم ہے جو اتنے بڑا مجمع اور اتنے بڑے افراد کے باوجود کام انجام دے رہی ہے. وہ کام اللہ کے نزدیک اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک خوب ہے. بے شک بے شک. قبلہ نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے. نہایت ہی کم وقت میں آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو اور پورے مطلب کا جو ہے وہ نتیجہ ہمیں دے دیا. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں چونکہ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، اور انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب حفظ اللہ تعالی، اور اس عنوان سے کہ انہوں نے خود اربعین کے مناسبت سے مرجع علی قدر کے اس نکات کی طرف اشارہ فرمایا. البتہ ہمارا وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مختصر ہے، اور اس مختصر وقت میں ظاہر ہے کہ کم گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ تمام مومنین کو چاہیے کہ مراجع کرام اور جو عظیم شخصیات ہے، بزرگان ہے، جن کی ظاہر زندگی جو ہے وہ خدمت دین میں گزری ہے، علم کے حصول میں گزری ہے، تو یقیناً اس عنوان سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنا مطالعہ بھی ساتھ میں رکھے، اور ہر چیز کی طرف دقت کرے. دقت کی جو ہے وہ شدید ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور دقت ہماری جو ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے. حقیقت بات یہ ہے، درحالی کہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر دقت کریں، مخصوصاً جو دینی کام ہے اس پر دقت کرے، ہر قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھائے. تو یہ ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.